اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں یہ ایک کافی طویل غزل ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو آپ کے سامنے کچھ حصوں میں پیش کریں گے۔ ویسے بھی ہمارے بہت سارے کرم فرماؤں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم غزلوں کے جو دو تین اشعار کر کے یہاں پیش کرتے ہیں وہ سلسلہ انہیں پسند آیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک طویل 12 یا 14 اشعار کی غزل جب سنتے ہیں تو اکثر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ پوری طرح سے غزل صاف اور واضح ہو کر سامنے نہیں آتی، اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مختلف پارٹس میں بنا دیں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اپنے ان دوستوں کا مشورہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے یہی سوچا ہے کہ مرزا غالب کی جو طویل غزلیں ان کے دیوان میں ہیں ان کو ہم مختلف حصوں میں پیش کیا کریں گے۔ آج ہم جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے، تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے مطلب کی بات کرنا یا مطلب، اور اس شعر میں کوئی ایسا مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر میں حسب دستور یا حسب معمول یا حسب سابق مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر میں اپنا حال زار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں یا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہجر میں اور فراق میں کیسے کیسے پریشان رہتا ہوں، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، میرے دن کیسے گزرتے ہیں، اور جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو میرا کیا حال ہوتا ہے، اور جب آپ میرے سامنے آ جاتے ہیں تو میں کیسا محسوس کرتا ہوں وغیرہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ایک بہت لمبی چوڑی کہانی لے کر بیٹھ گئے ہو اور ہمارے پاس اتنی لمبی چوڑی بات سننے کا وقت نہیں ہے، مطلب کی بات کہو اور بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو۔ اب ایسی جب بے مربتی کی بات سنتا ہے تو عاشق حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی فرمائیں کہ آپ کے اس ارشاد کے بعد کیا کہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پوری بات کھول کر سمجھائیں اور آپ کو اس سے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع بھی ہوتی ہے، یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات پوری سن لے گا، لیکن جیسے ہی بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی ایک دم ماتھے کی تیوریاں اپنی چڑھا لیتا ہے، ماتھے پہ اس کے شکنیں پڑ جاتی ہیں، بل پڑ جاتے ہیں، اور وہ آپ سے ایک بہت ہی لاپرواہی کے انداز میں یا بے مروتی کہہ لیجئے اس انداز میں آپ سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی جلدی بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو ایک تو اس طرح سے اگر آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تو آپ پٹ آف ہو جاتے ہیں، اور دوسرے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس بات کا کیا جواب دیں، کیونکہ آپ تو بہت زیادہ امیدیں لے کر، بہت زیادہ آس لے کر کسی کے پاس گئے ہوتے ہیں کہ بھائی جب میں انہیں اپنی پوری کہانی سناؤں گا تو وہ پوری طرح سے میری مدد بھی کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ صورتحال یہ پیش آئے کہ جب آپ بات شروع کریں اور آپ کی بات بیچ میں سے کاٹ دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ بھئی جلدی سے کہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مطلب کی بات کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ان سے تعلقات تو خراب کرنا نہیں چاہتے، تو آپ بس یہی کہیں گے کہ پھر آپ فرمائیے، آپ کہیے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جلدی جلدی کہو، تو اس کے بعد اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ عاشق اپنی حالت اپنے محبوب کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس لیے پیش کرتا ہے کہ اسے رحم آ جائے۔ عاشق کا جو بھی مدعا ہے، ظاہر ہے کہ کیا مدعا ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور جواب میں اسی قسم کا ایک ان کو رد عمل بھی چاہیے
اور بات طویل اس لیے کرتا ہے کہ اس کا جو بھی کہنے کا مقصد ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے، پورا ہو جائے، لیکن محبوب وہ کیفیت سنتا ہی نہیں، اس کو سننا گوارا ہی نہیں کرتا، اور ابھی اس بیچارے کے منہ میں الفاظ ہوتے ہیں اپنی کہانی سنانے کے، اپنے جو بھی ہجر کی داستان کہنے کی یا اپنے عشق کی یا محبت کے بارے میں بات کرنے کی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اتنی طویل بات کروں گا تو اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی ملائمیت پیدا ہو جائے گی، اور تھوڑا سا رحم پیدا ہو جائے گا، تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے گی، اور لیکن حال سننے سے بیزاری یا بے پرواہی کا مطلب یہی ہے کہ محبوب کو عاشق کا کچھ خیال نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ محبوب ہی سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کی اس روش کے بعد میں کہوں تو کیا کہوں؟ جیسا انہوں نے کہا ہے نا، تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے۔ اب یوں کہوں کیا ہے؟ یوں کہو یہ ہے کہ پہلے مصرع میں کہہ دیا، کہو جو حال تو تم کہتے ہو مدعا کہیے، تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ ہی ہمیں بتلائیں کہ آپ نے جو ہم سے یہ رویہ رکھا ہے، رویہ اختیار کیا ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہم اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ فرمائیے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کہہ دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری بات پوری سنی تو ہے نہیں۔ تو اس شعر کا مطلب کچھ یوں ہی نکلتا ہے۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے، نہ کہیو تان سے پھر تم کہ ہم ستمگر ہیں، مجھے تو خو ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہیے۔ اب یہ کہیو جو ہے یہ پرانی اردو میں ہے، اس کا مطلب ہے کہنا، کہو۔ تان کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا، طنز یا کوئی بات کرنا، آپ تان کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ستمگر کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور دوسرے مصرعے میں لفظ ہے خو، مجھے تو خو ہے۔ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، اور جو کچھ کہو بجا کہیے۔ بجا کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک یا درست۔ آپ نے عموماً عام گفتگو میں بھی سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ بجا فرمایا، یعنی آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس شعر میں بھی ظاہر ہے شعر نمبر 1 کی طرح شعر نمبر 2 میں بھی محبوب سے ہی مخاطب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سنگ دلی اور بے دردی کی شکایت کرتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ ہم نے سن لیا، جاؤ، ہم واقعی ظالم اور ستمگر ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ شعر دوسرے شعر کا جو پہلا شعر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کا آپ تسلسل سمجھیے اس کو، یعنی اس کی کانٹینیوٹی ہے یہ ایک طرح سے، جس میں کہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، آپ ظالم کہتے ہیں ظالم ہیں، آپ ستمگر کہتے ہیں ستمگر ہیں، یعنی یہ محبوب کہہ رہا ہے ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو تانا دیتے ہوئے بھی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میری تو عادت ہی یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی بجا، درست، ٹھیک، بہت مناسب۔ تو گویا اس طرح بلا ارادہ میری زبان سے آپ کی ستمگری کی تصدیق ہو جائے گی۔ دیکھیے بہت دلچسپ شعر ہے اور بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے، عام زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص کسی آدمی کے سامنے اس کی ہر بات کو یہ کہے کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یعنی ایک مزاحیہ سی صورتحال ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تو وہ آدمی غصے میں اگر اپنے آپ کو کوئی گالی دے، اور اس آدمی کی تو چونکہ عادت ہے، یہ تو بلا ارادہ اس آدمی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اور یہ کہہ دے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کہے جی میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں کمینہ آدمی ہوں، میں رشوت دیتا ہوں، اس نے تو ایک تانے کے طور پر یہ بات کہی، اور اس کے سامنے والا آدمی اگر کہے جی درست فرمایا، بجا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تو عجیب ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو مرزا غالب نے یہی کہا کہ آپ اس طرح اگر بات کریں گے، یعنی جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں ظالم ہوں، میں ستمگر ہوں، تو کہتے ہیں یہ آپ مجھے ایک طرح سے تانا دینے کے لیے کہتے ہیں، لیکن چونکہ میری عادت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو اس طرح بلا ارادہ میری زبان سے آپ اپنے آپ کو جو کچھ کہتے ہیں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
تو خواتین حضرات، یہ اس طویل غزل کے شروع کے 2 شعر تھے، یعنی شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2، جن پر ہم نے آج کی محفل میں بات کی۔ اس کے اگلے اشعار لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔